السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کی 47ویں کڑی میں جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے کچھ بہت ہی دلچسپ حصوں پر گہرائی سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی، اور آج کا موضوع واقعی بہت اہم ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی یہ جو ڈیجیٹل تبدیلی ہے، اس کی قیادت فوج نے کیوں کی، یہ سفر یہ طے کیسے ہوا، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کا ہماری قومی سلامتی اور حکمرانی پر کیا اثر پڑا۔ اور دیکھیں، یہ صرف کوئی ٹیکنالوجی کی کہانی نہیں ہے، اصل میں یہ ایک قومی حکمت عملی کی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب دنیا بدل رہی تھی تو پاکستان نے خود کو کیسے تیار کیا۔ چلیں گفتگو کا آغاز کتاب کے ایسے جملے سے کرتے ہیں جو میرے خیال میں پوری بحث کی بنیاد رکھتا ہے۔ کتاب کہتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ہر بڑی ٹیکنالوجی فوج سے شروع ہوئی، ریڈار، انٹرنیٹ، سیٹلائٹ۔ جی، یہ جملہ سن کر لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ تاریخ شاید خود کو دہرا رہی تھی۔ بالکل، اور کتاب میں اسی نقطے کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ڈیجیٹل تبدیلی کوئی شوق یا عیش و عشرت نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھی؟ ایک ضرورت؟ یہ ایک مجبوری تھی، ایک ضرورت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ملک کے جو 3 سب سے اہم ستون ہیں، یعنی سلامتی، معیشت اور حکومت، ان کو ایک نئے اور اندیکھے قسم کے خطرات کا سامنا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ خود کو بچانے کی حکمت عملی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ میرا پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ آخر فوج ہی کیوں؟ ملک میں اور بھی تو ادارے تھے۔ کتاب کے مطابق وہ کون سے ایسے خطرات تھے جنہوں نے فوج کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا؟ دیکھیں، کتاب اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ چیلنج کسی ایک شعبے کا نہیں تھا، بلکہ پورے ملک کا تھا۔ پاکستان کو اس وقت روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ غیر روایتی جنگ کا بھی سامنا تھا۔ جی، غیر روایتی جنگ یعنی پراکسی وارز اور دہشت گردی، معیشت پر بھی دباؤ تھا، اور گورننس کے مسائل الگ تھے۔ تو ایسے میں فوج اپنے منظم ڈھانچے، وسائل اور ملک گیر پہنچ کی وجہ سے شاید واحد ادارہ تھی جو اتنے بڑے پیمانے پر تبدیلی لا سکتی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ فوج کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ پورے ملک کے لیے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنانا۔ تو کیا کتاب اس پر بات کرتی ہے کہ فوج اپنے بنیادی دائرے کار سے باہر کیوں نکلی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس کا جواب دیتی ہے۔ اس کے مطابق فوج نے یہ سمجھ لیا تھا کہ 21ویں صدی میں قومی سلامتی کا مطلب صرف سرحدوں پر ٹینک اور سپاہی کھڑے کرنا نہیں رہا۔ قومی سلامتی کا دائرہ اب معاشی استحکام، اندرونی سیکیورٹی اور مؤثر حکمرانی تک پھیل چکا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر ملک اندر سے کمزور ہو، معیشت خراب ہو یا حکومت ٹھیک سے کام نہ کر پائے تو سرحدوں پر کھڑی فوج بھی تو بے بس ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے فوج نے اس ذمہ داری کو قومی سلامتی کے ایک وسیع تر تصور کے تحت قبول کیا۔ تو یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ محض ایک ٹیکنالوجی اپ گریڈ نہیں تھا، بلکہ یہ بقا کی ایک جامع حکمت عملی تھی۔ بالکل، یہ ایک ایسا قدم تھا جو مستقبل کے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اٹھایا گیا جو شاید اس وقت پوری طرح سے نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ واہ جی، یہ آگے کی سوچ کر بنایا گیا ایک منصوبہ تھا۔ یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا تھا کہ مستقبل میں ریاست کی طاقت کا پیمانہ صرف اس کے فوجیوں کی تعداد نہیں ہوگی، بلکہ اس کی معلومات کو جمع کرنے، اس کا تجزیہ کرنے اور اسے فوری طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں کیوں کا جواب تو مل گیا، یہ بقا کا سوال تھا، لیکن کیسے کی کہانی شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ صرف نئے کمپیوٹر خریدنے کی بات کو نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کے مطابق یہ فوج کی پوری سوچ کو بدلنے جیسا تھا۔ کتاب میں ایک بہت ہی زبردست تصور پیش کیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی نے عددی طاقت سے ڈیٹا پاور کی طرف سفر کیا۔ یہ ڈیٹا پاور کیا چیز ہے؟ ڈیٹا پاور کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے اپنی سوچ کو کتنے فوجی ہیں سے بدل کر ہمارے پاس کتنی معلومات ہیں پر مرکوز کر دیا۔ مطلب معلومات کو ہی سب سے بڑا ہتھیار اور اثاثہ بنا لیا گیا۔ اچھا۔ اور کتاب کے مطابق اس ڈیٹا پاور کو حاصل کرنے کے لیے 5 ستون کھڑے کیے گئے جو اس تبدیلی کی عملی شکل تھے۔ چلیں ان 5 ستونوں پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلا ستون ہے نیٹ ورک وارفیئر۔ یہ سننے میں تو بڑا بھاری بھرکم لفظ لگتا ہے۔ آسان زبان میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان زبان میں اس کا مطلب ہے کہ فوج کے تمام حصے
چاہے وہ زمین پر لڑنے والا سپاہی ہو، توپ خانے کا یونٹ ہو یا پھر فضائیہ کا پائلٹ، سب ایک ڈیجیٹل جال کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معلومات کا تبادلہ فوراً ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایک ڈرون دشمن کی کوئی حرکت دیکھتا ہے، وہ معلومات اسی سیکنڈ میں کمانڈ سینٹر اور قریب ترین فوجی دستے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے فیصلے سیکنڈوں میں ہوتے ہیں۔ 1 منٹ، سیکنڈوں میں؟ یہ سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے۔ روایتی جنگ میں تو فیصلے گھنٹوں یا دنوں میں ہوتے تھے۔ کیا کتاب اس کی کوئی حقیقی مثال دیتی ہے؟ بالکل، اور یہی تو سب سے بڑا فرق ہے۔ کتاب میں اشارہ دیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کا بہت فائدہ ہوا۔ پہلے جب کسی ٹھکانے کی اطلاع ملتی تھی تو اس پر کارروائی کرنے میں گھنٹے لگ جاتے تھے، اور تب تک دہشت گرد فرار ہو جاتے۔ جی بالکل، لیکن نیٹ ورک وارفیئر کی وجہ سے جیسے ہی انٹیلیجنس آتی، قریب ترین یونٹ کو فوراً متحرک کر دیا جاتا اور رد عمل کا وقت منٹوں یا سیکنڈوں تک کم ہو گیا۔ اس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ واہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، تو اگر نیٹ ورک وارفیئر فوج کا ڈیجیٹل اعصابی نظام ہے تو اس کا دماغ کیا ہے؟ کیا وہ دوسرا ستون ریئل ٹائم انٹیلیجنس ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ریئل ٹائم انٹیلیجنس کا دائرہ اور بھی وسیع ہے۔ اس میں صرف فوجی حرکتیں نہیں بلکہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویریں، دشمن کی فون کالز اور انٹرنیٹ پر ہونے والی گفتگو، ان سب معلومات کو حقیقی وقت میں اکٹھا کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا شامل ہے۔ یعنی اس کا مقصد صرف دشمن کے حملے کا جواب دینا نہیں ہے؟ نہیں، اس کا مقصد اس کے منصوبہ بنانے سے پہلے ہی اس کے ارادوں کو سمجھ لینا ہے۔ یہ دفاع سے ایک قدم آگے، یعنی پیشگی حملے کی صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا ستون ہے ڈیجیٹل لاجسٹکس۔ سچ کہوں تو یہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا۔ میرا خیال تھا کہ فوج کا سامان ٹرکوں پر لاد دیا اور بھیج دیا۔ یہ تو کسی بڑی کوریئر کمپنی کا آپریشن جیسا لگ رہا ہے۔ اور یہ ہے بھی کچھ ویسا ہی۔ دیکھیں، جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، فوجیوں تک وقت پر کھانا، گولہ بارود اور طبی سامان پہنچانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا لڑنا۔ صحیح۔ ڈیجیٹل لاجسٹکس کا مطلب ہے کہ ایک مرکزی نظام کے ذریعے ہر چیز پر نظر رکھی جائے۔ سسٹم کو پتہ ہوتا ہے کہ کس یونٹ کے پاس کتنا سامان باقی ہے، اسے کب اور کس چیز کی ضرورت پڑے گی، اور اس تک پہنچنے کا سب سے تیز راستہ کون سا ہے۔ تو اس سے وسائل بھی بچتے ہوں گے؟ بہت زیادہ، اور فوج کے لڑنے کی صلاحیت ہر وقت برقرار رہتی ہے۔ اچھا، اور چوتھا ستون ہے محفوظ کمیونیکیشن۔ یہ تو ہمیشہ سے ضروری رہا ہوگا، اس میں نیا کیا ہے؟ نیا پن اس کے ڈیجیٹل ہونے میں ہے۔ جیسے جیسے فوج نے فون اور انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیا، دشمن کے لیے ان کی باتیں سننا یا ہیک کرنا بھی آسان ہو گیا۔ محفوظ کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ ایک ایسا خفیہ کوڈنگ والا نظام بنانا جسے دشمن سمجھ نہ سکے۔ اس کے بغیر آپ کا نیٹ ورک وارفیئر اور ریئل ٹائم انٹیلیجنس سب بیکار ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ اگر آپ کی ساری باتیں دشمن سن رہا ہے تو آپ کی ساری منصوبہ بندی ناکام ہو جائے گی۔ بالکل۔ اور آخر میں پانچواں اور شاید آج کے دور کا سب سے اہم ستون، سائبر ڈیفنس۔ سائبر ڈیفنس؟ جی، اس کا مطلب صرف فوجی کمپیوٹرز کی حفاظت کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ملک کے ڈیجیٹل اثاثوں جیسے پاور پلانٹس، بینکنگ سسٹم، حکومتی ڈیٹا بیس کو سائبر حملوں سے بچانا۔ تو یہ ایک قومی سطح کا دفاع ہے؟ جی ہاں، کتاب کہتی ہے کہ آج جنگ صرف زمین، ہوا اور سمندر پر نہیں بلکہ انٹرنیٹ کی دنیا یعنی سائبر سپیس میں بھی لڑی جاتی ہے۔ سائبر ڈیفنس کا مطلب ہے ان ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کرنا جو اب ہماری جغرافیائی سرحدوں جتنی ہی اہم ہو چکی ہیں۔ ان 5 ستونوں کو سمجھنے کے بعد کتاب کا وہ جملہ آج جنگ سیکنڈز میں جیتی جاتی ہے اب محض ایک نعرہ نہیں لگتا، بلکہ اس پوری ڈیجیٹل تبدیلی کا نچوڑ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ اس سوچ کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ جنگ اب پٹھوں کی طاقت کا کھیل نہیں رہی، یہ دماغ اور رفتار کا کھیل بن گئی ہے۔ جو فریق معلومات کو تیزی سے حاصل کرے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، وہی جیتے گا۔ یہ عددی برتری سے معلوماتی برتری کی طرف ایک بہت بڑا سفر تھا۔ جی۔ تو یہ 5 ستون تو فوج کے اندرونی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تھے، لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی صرف فوجی بیرکوں تک محدود رہی یا اس کا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر بھی پڑا؟ نہیں، کتاب کے مطابق یہ تبدیلی صرف فوج تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہی وہ بنیاد بنی جس پر پورے ملک کی ڈیجیٹل گورننس کی عمارت کھڑی کی گئی۔ اچھا۔
مصنف کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ڈیجیٹل گورننس سلامتی کی بنیاد بن گئی، یعنی ملک چلانے کے لیے جو بھی ڈیجیٹل سسٹم بنائے گئے ان کا بنیادی مقصد قومی سلامتی کو مضبوط کرنا تھا۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال؟ یہ بات سننے میں تو بہت بڑی لگتی ہے۔ سب سے بڑی اور واضح مثال ہے نادرا کا شناختی نظام۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ صرف شناختی کارڈ بنانے کا منصوبہ نہیں تھا، اس کا اصل مقصد ہر شہری کو ایک منفرد ڈیجیٹل شناخت دینا تھا اور پھر اس شناخت کو قومی سلامتی کے نظام سے جوڑنا تھا؟ بالکل، یہی اس کا کلیدی مقصد تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم تھا، ایک شہری سہولت کو قومی سلامتی کے ایک آلے میں بدل دینا۔ لیکن کیا کتاب اس توازن کے بارے میں کچھ کہتی ہے؟ مطلب ایک عام شہری کی پرائیویسی اور ریاست کی سیکیورٹی کی ضروریات کے درمیان؟ دیکھیں، کتاب اس نقطے کو ریاستی بقا کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔ اس کے مطابق ایک ایسے ملک میں جہاں دہشت گرد عام شہریوں میں گھل مل جاتے ہوں، وہاں ہر ایک کی شناخت کو یقینی بنانا ریاست کے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ جب ریاست محفوظ ہوگی تبھی شہری کے حقوق اور پرائیویسی بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ لہٰذا محفوظ شناخت کو محفوظ ریاست کے لیے ایک لازمی شرط کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اس ڈیٹا بیس نے عملی طور پر کیا کردار ادا کیا؟ اس نے مجرموں کی شناخت، دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اہم معلومات فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نادرا کا ذکر تو ہم سب سنتے ہیں، لیکن کیا کتاب میں کوئی ایسی مثال ہے جہاں اس ڈیٹا بیس نے واقعی کسی بڑے سیکیورٹی خطرے کو ٹالنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہو؟ جی، کتاب میں متعدد واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے جہاں خودکش حملہ آوروں کی شناخت ان کے اعضاء سے بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے کی گئی۔ اس سے ان کے پورے نیٹ ورک تک پہنچنے میں مدد ملی۔ اچھا۔ اسی طرح موبائل فون سموں کی بائیو میٹرک تصدیق نے بھی دہشت گردوں کے کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن ان سب نے مل کر ایک بہت بڑا فرق پیدا کیا۔ یہ تو واقعی بہت اہم ہے۔ دوسری مثال آپ نے بارڈر ڈیٹا کی دی تھی۔ رائٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں داخل ہونے اور باہر جانے والے ہر شخص کا ڈیجیٹل ریکارڈ۔ ایئرپورٹس اور سرحدی راستوں پر بائیو میٹرک سسٹم لگانے کا مقصد یہی تھا کہ نگرانی صرف انسان نہ کریں بلکہ ڈیٹا بھی کریں۔ اس سے جعلی پاسپورٹس کا خاتمہ ہوا ہوگا؟ جی، نہ صرف جعلی پاسپورٹس کا خاتمہ ہوا بلکہ ان لوگوں کو پکڑنے میں بھی مدد ملی جو واچ لسٹ پر تھے۔ اور دہشت گردی کی مالی نگرانی، ٹیکنالوجی نے اس میں کیسے مدد کی؟ یہ ایک بہت اہم محاذ تھا۔ دہشت گردی صرف بندوق سے نہیں چلتی، اسے پیسہ چاہیے۔ ڈیجیٹل نظام نے بینکوں کے ذریعے ہونے والی ہر مشکوک ٹرانزیکشن پر نظر رکھنا ممکن بنایا۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ان راستوں کو بند کیا گیا جن کے ذریعے دہشت گردوں کو بیرون ملک سے فنڈنگ ہوتی تھی، جس نے ان کی کمر توڑ دی۔ ان سب مثالوں کو سننے کے بعد کتاب کا وہ جملہ محفوظ شناخت، محفوظ ریاست اب پوری طرح سمجھ میں آتا ہے۔ جی، یہ اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے کہ اگر ریاست کو یہ معلوم ہو کہ اس کی حدود میں کون ہے، وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے مالی معاملات کیا ہیں، تو وہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے خود کو بہتر طور پر محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل تبدیلی کی شروعات ایک فوجی ضرورت کے تحت ہوئی۔ جی، جو قومی سلامتی کے نئے چیلنجز سے پیدا ہوئی تھی۔ پھر فوج نے عددی طاقت سے ڈیٹا پاور کا سفر 5 ستونوں پر کیا: نیٹ ورک وارفیئر، ریئل ٹائم انٹیلیجنس، ڈیجیٹل لاجسٹکس، محفوظ کمیونیکیشن اور سائبر ڈیفنس۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ فوجی صلاحیت صرف فوج تک نہیں رہی بلکہ اس نے پورے ملک کے لیے ڈیجیٹل گورننس کی بنیاد رکھی۔ نادرا جیسے نظاموں کے ذریعے انفرادی شناخت کو ریاستی سلامتی سے جوڑ دیا گیا اور قومی سلامتی کے تصور کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق ڈھال دیا گیا۔ جی بالکل۔ آخر میں اس پوری بحث کا بڑا سبق کیا ہے؟ یہ کتاب ہمیں پاکستان کے سفر کے بارے میں کیا بڑی تصویر دکھاتی ہے؟
میرے خیال میں یہ کتاب یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کی ڈیجیٹل تبدیلی صرف ٹیکنالوجی درآمد کرنے کا نام نہیں تھی، بلکہ یہ بدلتے ہوئے خطرات کے خلاف ایک سوچی سمجھی قومی حکمت عملی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسے ایک ادارے نے مستقبل کو بھانپتے ہوئے نہ صرف خود کو بدلا بلکہ پورے ملک کو ایک نئے ڈیجیٹل دور میں داخل ہونے کے لیے تیار کیا۔ یہ صرف ایک رد عمل نہیں تھا بلکہ ایک فعال اور دور اندیش منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ اور اب اس گفتگو کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے جو اسی کتاب کے مواد سے نکلا ہے۔ کو بہت واضح کرتی ہے، یہ مستقبل کے لیے ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی مزید ترقی کرے گی، وہ اگلا محراب کون سا ہوگا جہاں فرد کا ذاتی ڈیٹا اور ریاست کی قومی سلامتی ایک نئے انداز میں آپس میں منسلک ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بظاہر تو ٹیکنالوجی کا لگتا ہے، لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، قومی سلامتی تک، ریاست کے مستقبل تک۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ڈیجیٹل تبدیلی اور اس میں فوج کے کردار پر، اور ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان، خاص طور پر اس کے وہ حصے جو اس پوری ڈیجیٹل حکمت عملی کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے، بلکہ کتاب میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں ان کی گہرائی میں اترنا ہے، یہ سمجھنا کہ معیشت، سائبر سیکیورٹی اور بیانیے کو ڈیجیٹل دائرے میں لانے کا منصوبہ آخر تھا کیا۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں کتاب کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں چونکا دینے والے دعوے سے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ فوج اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ معاشی تباہی کسی روایتی جنگ سے کہیں زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ جی، یہ سوچ روایتی فوجی حکمت عملی سے تو بالکل ہی مختلف لگتی ہے۔ کتاب کا جملہ ہے، فوج جانتی تھی کہ معاشی تباہی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ بالکل، اور کتاب کے مطابق یہ صرف ایک خیال نہیں تھا، مطلب کوئی ایسی بات نہیں جو صرف میٹنگز میں دہرائی جاتی ہو۔ اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ ڈیجیٹل ہتھیار تیار کیے گئے۔ ڈیجیٹل ہتھیار؟ جی، کتاب بتاتی ہے کہ کیسے معیشت کو ڈیجیٹل نگرانی میں لانے کے لیے ایک پورا ایکو سسٹم بنایا گیا۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ معیشت میں جو پیسہ بغیر حساب کتاب کے یعنی انڈاکیومنٹڈ گردش کر رہا ہے اسے ریکارڈ پر لایا جائے۔ اچھا، تو یہ تو کچھ ایسا ہوا جیسے ریاست ایک بہت بڑے جہاز کی طرح ہے جس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، کرپشن، ٹیکس چوری، سمگلنگ، اور ڈیٹا ایک ایسا سسٹم ہے جو ہر سوراخ کو ڈھونڈ کر اسے بند کر دیتا ہے۔ آپ نے بہترین مثال دی ہے، بالکل یہی فلسفہ تھا، اور ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے مختلف ٹولز استعمال ہوئے، جیسے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کو عام کیا گیا، پھر ٹیکس چوری پکڑنے کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال شروع ہوا۔ ڈیٹا انالیٹکس یعنی کمپیوٹر پروگرامز کے ذریعے یہ دیکھا جاتا کہ کون اپنی آمدن کے حساب سے ٹیکس نہیں دے رہا۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اسمگلنگ روکنے کے لیے بھی ڈیٹا کا استعمال ہوا۔ سیٹلائٹ اور دوسرے ذرائع سے مانیٹر کیا جاتا کہ کون سے راستے استعمال ہو رہے ہیں اور پھر ان پر کارروائی کی جاتی۔ اور اس میں فن ٹیک اداروں کا بھی ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ عام سننے والے کے لیے یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، فن ٹیک کا سیدھا سا مطلب ہے فائنینشیل ٹیکنالوجی۔ آسان لفظوں میں وہ کمپنیاں جو موبائل ایپس اور انٹرنیٹ کے ذریعے بینکنگ کو آسان بناتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایزی پیسہ یا جیز کیش ہیں۔ صحیح۔ کتاب کے مطابق ان اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اس لیے زور دیا گیا کیونکہ یہ عام آدمی تک ڈیجیٹل معیشت کو پہنچانے کا سب سے تیز راستے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب صرف معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تھا، یا اس کا مقصد ایک ایسا نظام بنانا تھا جہاں ریاست ہر شہری کے ہر مالی لین دین پر نظر رکھ سکے؟ مطلب سوچ معاشی استحکام کی تھی یا مکمل کنٹرول کی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کتاب اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے نا اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مصنف ایک جگہ ایک بہت طاقتور جملہ نقل کرتے ہیں، ڈیٹا آمدن بچاتا ہے، آمدن ریاست بچاتی ہے۔ ڈیٹا آمدن بچاتا ہے، آمدن ریاست بچاتی ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکمت عملی کے پیچھے اصل مقصد تھا ریاست کی بقا۔ جب آپ ڈیٹا کے ذریعے معیشت کو شفاف بناتے ہیں تو آپ ریاست کی آمدن بڑھاتے ہیں۔ جب ریاست معاشی طور پر مستحکم ہوتی ہے تبھی وہ اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔
تو کتاب کے مطابق ڈیجیٹل نگرانی کو قومی سلامتی کا ایک لازمی حصہ سمجھا گیا۔ بالکل۔ تو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ڈیجیٹل نگرانی ایک ہتھیار بن گئی۔ لیکن جب ریاست اتنا سارا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے تو وہ ڈیٹا خود ایک بہت بڑا احساسہ اور ایک خطرہ بھی بن جاتا ہے نا؟ یقیناً۔ یہ ہمیں سیدھا سائبر سیکیورٹی اور معلوماتی جنگ کے میدان میں لے آتا ہے۔ کتاب میں آگے چل کر اس کا ذکر ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، اب جنگ معلومات پر لڑی جاتی ہے۔ جی، اور یہ اس پوری حکمت عملی کا دوسرا اور شاید زیادہ پیچیدہ مرحلہ تھا۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ آج کے دور میں دشمن پر غلبہ پانے کے لیے صرف ٹینک اور میزائل کافی نہیں ہیں۔ اب جنگ کا دائرہ ڈیجیٹل دنیا تک پھیل گیا ہے، جہاں معلومات اور بیانیہ ہی سب کچھ ہے۔ جی، جہاں عوامی رائے کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس نئی جنگ کے لیے مصنف کے مطابق کئی محاذوں پر کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو ایک مرکزی سائبر کمانڈ قائم کی گئی۔ لیکن سائبر کمانڈ ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ کیا کتاب اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اس کا کام صرف دفاعی تھا، یعنی ہیکرز کو روکنا، یا اس میں کچھ اور بھی شامل تھا؟ کتاب اس کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ ایک کام یقیناً دفاعی تھا، اپنے اہم اداروں کے ڈیٹا کو محفوظ بنانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیانیہ دفاع بھی اس کی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ بیانیہ دفاع یعنی سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر ریاست کے موقف کو مؤثر طریقے سے پیش کرنا اور مخالف پروپیگنڈے کا جواب دینا۔ مصنف خاص طور پر انتخابات کے دوران پھیلنے والی ڈس انفارمیشن یعنی غلط معلومات کو ایک بڑے چیلنج کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور بتاتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اسی کمانڈ کے تحت نظام بنائے گئے۔ اور ہاں، اس میں ایک جارحانہ پہلو بھی تھا، دشمن کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کو ناکارہ بنانا۔ یہ بات کہ میدان اب ذہن ہے، زمین نہیں، نظریاتی طور پر تو بہت طاقتور لگتی ہے۔ لیکن کیا کتاب اس عملی چیلنج پر بھی بات کرتی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں ذہن جیتنے کی یہ کوشش اکثر پروپیگنڈا اور سینسرشپ کے الزامات پر ختم ہوتی ہے؟ کتاب براہ راست اس لکیر کی وضاحت تو نہیں کرتی، لیکن وہ اس مسئلے کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ قومی سلامتی کا تصور اب کتنا بدل گیا ہے۔ اب ریاست کا دفاع صرف سرحدوں پر نہیں ہوتا، بلکہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ہمارے فون کی اسکرینوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس میدان کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بالکل، ریاست کے لیے اس میدان کو خالی چھوڑنا ممکن ہی نہیں تھا۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ فتح کا مطلب اب زمین پر قبضہ کرنا نہیں رہا، بلکہ ذہنوں کو متاثر کرنا ہے، اور اس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس معاشی نگرانی کا ایک نظام ہے، اور سائبر دنیا میں دفاع اور بیانیے کی جنگ لڑنے کا ایک اور نظام۔ یہ سب الگ الگ کوششیں لگتی ہیں۔ کیا کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان سب کو جوڑ کر ایک منظم شکل دینے کی کوشش کی گئی؟ جی بالکل، اور یہ ہمیں کتاب کے تیسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جسے مصنف عاصم منیر ماڈل کا نام دیتے ہیں۔ عاصم منیر ماڈل؟ جی، مصنف کا دعویٰ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اس پوری ڈیجیٹل تبدیلی کو ایک باقاعدہ ضابطے اور ادارے کی شکل دی۔ کتاب کا جملہ ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ڈیجیٹل تبدیلی کو ضابطہ بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا، ضابطہ بنایا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال انفرادی افسران کی ذاتی دلچسپی یا کوششوں پر منحصر نہ رہے، بلکہ یہ ایک ادارہ جاتی نظام کا حصہ بن جائے۔ یہ ایک بڑا قدم لگتا ہے۔ اس ماڈل کے بنیادی اصول کیا تھے؟ مصنف اس کے کئی ستون بیان کرتے ہیں۔ پہلا تھا ادارہ جاتی نظم، یعنی ایک ایسا مربوط نظام جو ہمیشہ کام کرتا رہے، چاہے کوئی فرد ادارے میں ہو یا نہ ہو۔ صحیح۔ دوسرا اور بہت اہم ستون تھا ڈیٹا کی خود مختاری، یعنی ڈیٹا ملک سے باہر نہ جائے؟ بالکل، پاکستانی شہریوں اور اداروں کا ڈیٹا ملک کے اندر ہی محفوظ رکھا جائے تاکہ کوئی بیرونی طاقت اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ تیسرا ستون تھا مصنوعی ذہانت، یعنی اے آئی سے فیصلے۔ اچھا۔ جی، یعنی اہم اور پیچیدہ معاملات میں انسانی فیصلوں کی مدد کے لیے اے آئی کا استعمال کرنا، تاکہ کارکردگی بہتر ہو اور غلطی کا امکان کم ہو۔ جب میں یہ سنتی ہوں کہ فیصلوں میں اے آئی کا استعمال ہوگا اور ریکارڈز بلاک چین پر ہوں گے، تو ایک طرف یہ بہت جدید اور مؤثر لگتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک ایسے مستقبل کی تصویر بھی دکھاتا ہے جہاں انسانی غلطی یا جذبات کی گنجائش ختم ہو جائے گی، جو تھوڑا ڈراؤنا بھی ہے کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے سول ملٹری ہم آہنگی۔
مقصد یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کے نفاذ میں شہری اور فوجی ادارے مل کر کام کریں، تاکہ یہ عمل صرف ایک ادارے تک محدود نہ رہے بلکہ پورے ریاستی ڈھانچے میں سرایت کر جائے۔ اور بلاک چین کا بھی ذکر تھا؟ جی، شفافیت اور سیکیورٹی کے لیے بلاک چین ریکارڈز کا تصور بھی تھا، تاکہ سرکاری ریکارڈز میں رد و بدل ناممکن ہو جائے۔ اس پورے ماڈل میں نظم یا ڈسپلن کے لفظ پر اتنا زور کیوں ہے؟ ٹیکنالوجی تو پہلے بھی تھی، اس میں نظم و ضبط لانے کا اصل مطلب کیا تھا؟ یہی اس ماڈل کا مرکزی خیال ہے۔ مصنف اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بہت گہری بات لکھتے ہیں: بغیر نظم ٹیکنالوجی خطرہ ہے، نظم کے ساتھ طاقت۔ بغیر نظم ٹیکنالوجی خطرہ ہے، نظم کے ساتھ طاقت؟ ان کا نقطہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اگر اسے بغیر کسی قانون، ضابطے اور اخلاقی ڈھانچے کے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ افراتفری، غلط معلومات کا سیلاب۔ جی، لوگوں کی نجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسی ٹیکنالوجی کو ایک منظم اور ڈسپلن طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ریاست کو ناقابل تصور طاقت دے سکتی ہے۔ یہ ہمیں اس گفتگو کے سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل حصے کی طرف لے آتا ہے۔ جب ریاست کے پاس اتنی ڈیجیٹل طاقت آ جاتی ہے، معاشرت پر نظر رکھنے کی، بیانیے کو کنٹرول کرنے کی، تو یہ اپنے ساتھ کچھ بہت بنیادی سوالات بھی لاتی ہے۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، ڈیجیٹل طاقت سوال اٹھاتی ہے۔ جی، اور یہ ایسے سوالات ہیں جن کا سامنا آج ہر جدید ریاست کو ہے۔ کتاب ان سوالات کو بغیر کسی لگی لپٹی کے پیش کرتی ہے۔ پہلا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قومی سلامتی کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور ریاستی کنٹرول کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ یعنی شہریوں کی ڈیجیٹل سرگرمیوں پر نظر رکھنا کس حد تک ملک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اور کس مقام پر یہ ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت اور غیر ضروری کنٹرول بن جاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا سوال یقیناً آزادی اور تحفظ کے درمیان توازن کا ہے۔ بالکل۔ ایک طرف ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہمیں خطرات سے بچائے، لیکن دوسری طرف ہمارا حق ہے کہ ہم آزادانہ طور پر سوچ سکیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ کتاب اسی نازک توازن کی بات کرتی ہے۔ کیا تحفظ فراہم کرنے کے عمل میں شہریوں کے بنیادی حقوق جیسے اظہار رائے کی آزادی اور پرائیویسی کا حق قربان کیے جا سکتے ہیں؟ مصنف کا موقف یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اسی توازن کو تلاش کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیکل چیلنج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی اور سماجی امتحان ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی ڈیجیٹل تبدیلی کوئی حادثہ نہیں تھی۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے پیچھے ایک واضح حکمت عملی تھی۔ جی، معیشت کو جنگی خطرہ سمجھنے سے لے کر سائبر دنیا کو نیا میدان جنگ تسلیم کرنے تک، اور پھر ان سب کو ایک ادارہ جاتی نظم میں ڈھالنے تک، فوج نے ریاست کو ڈیجیٹل دور کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ جی، اور کتاب کا آخری پیغام بھی یہی ہے۔ جیسا کہ مصنف لکھتے ہیں، پاکستان کی ڈیجیٹل تبدیلی حادثہ نہیں تھی، یہ منصوبہ بندی تھی۔ اور وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ ایک مسلسل عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ نئی شکلیں اختیار کرتا رہے گا۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ اگر آج کا میدان جنگ واقعی انسانی ذہن ہے تو ڈیجیٹل بیانیے کے دفاع کے اس دور میں ایک شہری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہاں کسی فرد کا اپنا تجزیہ ختم ہوتا ہے اور ریاستی بیانیہ شروع ہوتا ہے؟